مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 420 کتاب الجہاد میں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے باب التکبیر عند الحرب، جنگ کرتے وقت اللہ اکبر کہنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں سبح النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خیبر وقد خرجوا بالمصاحی علی اعناقہم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صبح سویرے خیبر کے قلعہ تک جا پہنچے، اور خیبر کے رہنے والے جو تھے وہ کھیتی باڑی کے آلات اپنے کندھوں میں رکھے ہوئے، جیسے کسان کہیں اپنے کندھے پہ رکھتا ہے، تو وہ اپنے کھیتوں کی طرف نکلے۔ فلما رأوه قالوا هذا محمد والخبیث، محمد والخبیث۔ جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو لشکر لے کر آ گئے، محمد لشکر لے کر آ گئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فلاجعوا الی الحصن، وہ واپس دوڑ کر قلعے میں داخل ہو گئے اور اس میں جا کر چھپ گئے۔ فرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا اللہ اکبر۔ جنگ کے وقت اللہ اکبر کہنا یہ امام بخاری کا موضوع تھا، تو یہ حدیث اپنے باب کی مناسبت اس مقام پر رکھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، خربت خیبر، خیبر تباہ ہو گیا۔ ان اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، جب ہم کسی قوم کی بستی میں آ جاتے ہیں تو پھر ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح خراب ہو جاتی ہے۔ جب ان کو پہلے ڈرایا جا چکا اور انہوں نے اس ڈر سے نصیحت اختیار نہ کی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم اپنا عذاب لے کر اس قوم پر آ جاتے ہیں تو ان کی پھر حالات جو ہے وہ دگرگوں ہو جاتے ہیں۔ وَأَصَبْنَا حُمُرًا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں خیبر سے گدھے ملے، فَطَبَخْنَاهَا، ہم نے ان گدھوں کو پکا لیا، گدھوں کو ذبح کیا اور ان کا گوشت جو ہے وہ پکانے لگ گئے۔ فنادى منادی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر، ادھر سالن پک کر تیار ہو چکا تھا، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد اعلان کرنے لگا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے دونوں تم کو گدھوں کا گوشت کھانے سے روکتے ہیں۔ دیکھیں حرمت کس وقت وارد ہو رہی ہے۔ گدھے کو جب حرام قرار دیا گیا، یہ وہ واقعہ ہے۔ گدھے کا گوشت بنا لیا، ذبح کرتے ہوئے حکم نہیں آیا، گوشت بناتے ہوئے حکم نہیں آیا، کھال اتارتے ہوئے وہ حکم نہیں آیا۔ جب ان کو پکا لیا، ہنڈیوں میں پکنے کے قریب جا پہنچا، تب حکم آیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول تم کو گدھوں کا گوشت کھانے سے روکتے ہیں۔ تو اب اس وقت صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ پک چکا ہے، آخری مرتبہ کھا لینے دیں، آئندہ نہیں کھائیں گے۔ کسی ایک نے بھی یہ عذر نہیں پیش کیا، بھوک بڑی لگی ہوئی ہے، اب کیا کریں، سفر ہے، جنگ کا ماحول ہے،
مجبوری کی حالت میں تو حرام کو بھی کھانے کی اجازت دی گئی ہے، تو اس وقت ہمارے حالات جو ہیں ان کے پیش نظر یہ شوربے سے ہی ہمیں کھانا کھا لینے دیا جائے، بعد میں حرمت والے کسی ایک نے بھی ایسا نہیں کیا۔ کیا ہوا؟ فَأُقْفِيَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا، ہنڈیاں ساری کی ساری پکی پکائی انڈیل دی گئی۔ یہ تھا صحابہ کرام کی اطاعت کا جذبہ، یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فرما برداری کے مناظر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا ہے، انہوں نے تحقیق کرنا بھی گوارا نہیں کی کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں جا کر پوچھ ہی لیں کہ ابھی حرام ہے یا آئندہ کے لیے حرام ہے۔ پیغام پہنچا کہ اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں گوشت کھانے سے، گدوں کا گوشت کھانے سے روکتے ہیں، فوراً ہنڈیاں انڈیل دی۔ اس وقت سے پھر گدے کا گوشت کھانا حرام ہو گیا، گدے کا گوشت کھانا جائز نہ رہا۔ گدے کا گوشت حرام کرنے میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ گندگی کھاتا ہے، گندی چیزیں کھا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے کہ اس جانور کا گوشت کھایا جائے جو گندگی سے پلا ہو، کیونکہ اس کے اثرات اس کے گوشت میں ہوتے ہیں اور وہ اثرات جو ہیں وہ کھانے والے کی طبیعت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے سور کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عادتیں خراب ہیں۔ جانوروں میں سے سب سے بغیرت جانور خنزیر ہے کہ جس ماں نے جنم دیا ہوتا ہے وہ اسی سے جفتی کرتا ہے، چونکہ وہ کردار کا گندا جانور ہے تو اس کا گوشت شریعت نے حرام کیا ہے اور باقاعدہ قرآن پاک میں اس کو حرام کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کا گوشت کھائیں گے تو اس کے اثرات، اس کے کردار کے اثرات کھانے والے کے کردار پر وارد ہوں گے۔ کھانے کو درست رکھنا اپنے کردار کو درست رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کھانے کے، لقمے کے، پینے کے، گھونٹ کے اثرات وارد ہوتے ہیں بدن پر۔ آگے امام بخاری نے باب باندھا، باب ما یکرہ من رفع الصوت فی التکبیر، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اتنی زور سے آواز نکالنا، گلے پھٹے، شور پیدا ہو، اس کو بھی ناپسند کیا گیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کُنَّ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فَقُلْنَا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ حَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا ارتفعت اصواتنا، جب بھی ہم کسی وادی پہ اونچائی کو چڑھتے لا الہ الا اللہ کہتے، اللہ اکبر کہتے، اور اتنی اونچی کہتے کہ ہماری آوازیں جو تھیں وہ بلند ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، اے لوگو اپنے آپ پر نرمی کرو، اپنے آپ پر نرمی کرو۔ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، تم جسے پکار رہے ہو نا وہ بہرا بھی نہیں ہے، تم سے دور بھی نہیں ہے، سننے والا ہے اور تمہارے قریب ہے، لہذا اتنی زور سے پکارنے کی کیا ضرورت ہے، آہستہ سے بھی اس کا ذکر کرو گے تو وہ سن لے گا، قبول بھی فرما لے گا۔ اِنَّهُ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ کتنی خوش نصیبی، کیسی خوشخبری ہے کہ رب تعالیٰ کے محبوب اپنے امتیوں اور اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں جس کو تم پکار رہے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اے میرے بندو تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے، وہ تم سے دور نہیں ہوتا۔ جس کا خدا، جس کا رب، جس کا پروردگار ہر وقت اس کے ساتھ ہو، پھر اسے کسی کا کیا خوف، کیا خطرہ، اسے تو ہر وقت حشاش بشاش رہنا چاہیے۔ اسے مایوسیاں کیسے خطرات میں ڈال سکتی ہیں، حالات اس کو کیسے پریشان کر سکتے ہیں، جس کا یہ یقین ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ بزرگوں کی تربیت بڑی عجیب ہوتی تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی تربیت آپ کے ماموں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔
فرماتے ہیں کہ میرے ماموں نے بچپن میں مجھے یہ سبق دیا کہ تو نے یہ وظیفہ کیا کرنا ہے، کیا؟ اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ ناصری، اللہ میرا مددگار ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا مددگار ہے، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ فرماتے بچپن میں مجھے یہ 3 الفاظ رٹا دیے گئے اور بچپن میں میرے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرا مددگار ہے۔ جب بچپن میں ہی اس طرح ذہن تیار ہو گیا تو پھر بڑے ہو کر بھی وہ جنید بغدادی بنے، جن کا شمار داتا علی اجمیری کے پیروں میں ہوتا ہے۔ بچوں کی تربیت کریں، اپنی تربیت کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو، بلکہ جس کو تم پکار رہے ہو نہ وہ بہرا ہے نہ تم سے دور ہے، تمہارے ساتھ ہے۔ انہو معکم، وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے، تم جہاں جہاں ہوتے ہو وہاں وہاں ہوتا ہے۔ جس بندے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کب تنہائی فیل کرے گا؟ وہ تنہا ہوگا تو کبھی اسے گناہ کی طرف اس کی طبیعت جائے گی نا۔ وہ تنہا، جب اس بندے کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس وقت وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کی طرف جھک جاتا ہے۔ لیکن جب بندہ مسلم کے دل و دماغ میں یہ جم جائے کہ میں تو تنہا ہوتا ہی نہیں، میں تو ہر وقت اپنے خدا، اپنے رب کی نگاہ قدرت میں ہوں، وہ دیکھ رہا ہے مجھے، تو جب یہ یقین پیدا ہو جائے گا تو پھر یقیناً بندہ گناہوں کی طرف کبھی بھی مائل نہیں ہوگا۔ ایک شیخ نے اپنے چند مریدوں کو ایک مرغی دی، سب کو انہوں نے کہا جہاں کوئی تمہیں دیکھنے والا نہ ہو وہاں ذبح کر کے میرے پاس لیا، جہاں کوئی دیکھنے والا ہو اس وہاں نہ ذبح کرنا۔ تو وہ سارے ذبح کر کے لے آئے، ایک ویسے ہی مرغی لے آیا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے کہاں ذبح کی؟ میں نے فلاں جگہ پر ذبح کی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ دوسرے نے کہا میں نے فلاں جگہ پر ذبح کی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ تیسرے نے کہا بتایا، چوتھے نے بتایا۔ جو مرغی زندہ ہی لے آیا تھا اس سے پوچھا تو ذبح کیوں نہیں کر کے لایا؟ اس نے کہا مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں مجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ میرا رب مجھے ہر جگہ دیکھنے والا ہے۔ اس شیخ نے اپنی خلافت کی دستار اسی مرید کے سر پر باندھی، فرمایا تیرے ذہن میں، تیرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے نا کہ میں کبھی اکیلا نہیں ہوں، میں کبھی تنہا نہیں ہوں، پورا وقت میں اپنے رب تعالیٰ کی نگاہ میں ہوں، بس یہی یقین تجھے منزل مقصود تک لے جائے۔ یہی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کی فرما رہے ہیں۔ انہو معکم، میرے غلاموں تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، اور فرمایا انہو سمیع قریب، وہ تمہاری ہر بات سنتا ہے، جو بات تمہاری زبانوں پر آتی ہے اسے بھی سنتا ہے، جو باتیں تمہارے دماغ میں اٹھتی ہیں بیٹھ جاتی ہیں وہ انہیں بھی سنتا ہے، جو خیالات تمہارے دل میں آتے ہیں گزر جاتے ہیں وہ انہیں بھی سنتا ہے، جن باتوں کی آواز ہی پیدا نہیں ہوتی وہ انہیں بھی سنتا ہے۔ قریب، اور وہ بڑے قریب سے سنتا ہے، وہ دور ہو کر نہیں سنتا، وہ تمہاری قریب ہو کر سنتا ہے۔ تو جب یہ یقین ہمارے دل و دماغ میں ہو تو پھر یہ شکوہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ وہ ہماری سنتا نہیں۔ اب دیکھیں ہم گلہ کرتے ہیں مولوی صاحب آپ دعا کریں، پیر صاحب آپ دعا کریں، ہاں کسی بزرگ سے دعا کرانا خیر و برکت کے لیے کوئی منع نہیں ہے، کروانی چاہیے، لیکن یہ غلط بات ہے کہ ہم کہیں کہ ہماری وہ سنتا نہیں ہے تم دعا کرو، یہ تو شکوہ ہو گیا، یہ تو شکایت ہو گئی۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، قرآن میں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا جب بھی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اور بندہ کہے کہ نہیں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، خدا سچا ہے یا بندہ سچا ہے؟ تمہارے نبی کہہ رہے ہیں جن کو دشمنوں نے، جنہوں نے نہیں کلمہ پڑھا وہ بھی جنہیں صادق اور امین کہتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، ہر بات سنتا ہے،
دور سے نہیں سنتا، قریب سے سنتا ہے۔ تم کہو کہ وہ ہماری نہیں سنتا، تم سچے ہو یا تمہارا نبی سچا ہے۔ یہ گلے یہ شکوے چھوڑ دو، وہ سنتا ہے، وہ ہر ایک کی سنتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے۔ ہاں، قبولیت کے اثرات تب ظاہر ہوتے ہیں جب ان کے ظاہر ہونے کا صحیح وقت ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ ہماری خواہش کب پوری ہونی چاہیے، تم چاہتے ہو ہماری خواہشیں ابھی پوری ہو جائیں، لیکن تمہارا خدا جانتا ہے، تمہارا رب جانتا ہے کہ تمہاری کس ضرورت کو کس وقت پورا کرنا ہے۔ جب وہ ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، بندے کا دل اعتراف کرتا ہے کہ واقعتاً اس چیز کی ضرورت مجھے کل نہیں تھی، آج ہے۔ جب میں مانگ رہا تھا اس وقت فقط ایک خواہش تھی، فقط ایک چاہت تھی، فقط ایک تمنا تھی، جب مجھے ملی ہے تب واقعتاً وہ میری ضرورت ہے۔ اس لیے گلے شکوے چھوڑ دو، اپنے رب تعالیٰ سے شکوے شکایات کا دفتر بند کرو، اس سے پیار، اس سے محبت، اس سے دوستی، اس سے یارانے کی کیفیتیں پیدا کرو۔ وہ سنتا ہے، اسے سناؤ تو صحیح، وہ مانتا ہے، اس سے منواؤ تو صحیح، وہ دعائیں قبول کرتا ہے، تم دعاؤں کے الفاظ بولو تو صحیح۔ گلے شکوے کرتے رہنے سے تو بات نہیں بنتی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم